ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے میں صرف چند ہی دن باقی ہیں۔ ہم سب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ رمضان آنے سے پہلے گھر کی صفائی ستھرائی کر لیں، اس کے ساتھ ساتھ کھانے پکانے کی تیاری بھی ایسے کر لیں کہ سحری اور افطاری کے دوران کھانے پکانے میں وقت کم سے کم لگے، تاکہ ہم اپنا زیادہ وقت اپنی عبادات اور اس مہینے کے اصل مقصد اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں صرف کر سکیں۔ صفائی ستھرائی اور کھانے پکانے کی تیاری سے بھی زیادہ اہم ہے خود کو رمضان سے پہلے تیار کرنا، تاکہ ہم اس مہینے خود کو چینج کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں۔ آج کی ویڈیو میں 8 چھوٹی چھوٹی ایسی عادات آپ سے شیئر کروں گی جن کو آپ نے اپنی ذات کا حصہ بنا لینا ہے رمضان سے پہلے۔ سب سے پہلے السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے اور اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی عادات ہیں جن کو اگر ہم اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں رمضان سے پہلے اور رمضان کے 30 دن ان کو اپنی عادت بنا لیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور ان عادات کو اپنانے کے لیے آپ کو کسی ایکسٹرا ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلی عادت جو آپ نے اپنانی ہے وہ ہے رمضان میں سحری کے وقت اٹھنا، کھانا پینا، جو کہ ہم روٹین میں ایسا نہیں کرتے، اور پھر 12 سے 14 گھنٹے کی بھوک پیاس، اور شام کو افطار میں۔ اسی روٹین کو اپنانے سے پہلے اپنے کھانے پینے کو دیکھیں، آپ کیا کھا رہے ہیں، کتنا کھا رہے ہیں۔ ان چیزوں پر دھیان دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں اس کا رزلٹ ہمارے فیس پر نظر آتا ہے۔ اس لیے رمضان آنے سے پہلے اس چیز پر غور کریں کہ آپ کو کھانے میں کیا سوٹ کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، اس پر دھیان دیں۔ پانی کا استعمال زیادہ کریں، کم آئلی چیزیں کھائیں۔ ابھی سے اگر آپ عادت بنا لیں گے تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ چنا چاٹ کھائیں، فروٹ چاٹ کھائیں، سبزیاں اور دالیں ضرور کھائیں۔ ہیلتھی ڈائٹ اور سمپل ڈائٹ رکھیں تاکہ آپ ایکٹیو ہو کے کاموں کے ساتھ ساتھ عبادات، نماز، اذکار جو ہیں وہ ادا کر سکیں۔ اور دوسری عادت کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں ہمارے کام روٹین سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ سحری افطاری کی تیاری، عبادات، اذکار، عید کی تیاری، گھر کی مینجمنٹ، اور جب ہم اتنے زیادہ کام کرتے ہیں تو پھر ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہم ذہنی طور پر جو ہے وہ تھک جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے کام جو ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے ہوں اور آپ کا مائنڈ بھی ریلیکس رہے۔ تو اس کے لیے جب آپ چھوٹے موٹے کام کرتی ہیں، جیسے آپ کپڑے وغیرہ پریس کر رہی ہیں یا کھانا بنا رہی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی نعت لگا لیں، کوئی قرأت سن لیں، اس سے آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ریلیکس بھی رہے گا۔ اور تیسری عادت جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ ہے خود کو صاف ستھرا رکھنا۔ اگر آپ سے سارا سال اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ آپ سحری کے بعد جب سو کر اٹھتی ہیں تو دن کا آغاز شاور لے کر اپنی ہلکی پھلکی اسکن کیئر سے کریں، خوشبو لگائیں اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر رکھیں، کیونکہ نماز کے علاوہ ہمیں چلتے پھرتے اذکار بھی کرنے ہوں گے، جس کے لیے ہمیں صفائی کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور چوتھی عادت، خود کو سٹریس، ڈپریشن سے دور رکھنے کے لیے ہلکی پھلکی ایکسرسائز لازمی کریں، جیسے آپ سیڑھیاں چڑھ لیں، تھوڑی بہت واک کر لیں، وہ بھی گھر کے اندر رہ کے ہی کر لیں تاکہ آپ کی ہڈیاں، جوڑ مضبوط رہیں۔ اور 5ویں عادت، پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، پورے دن میں 1.5 سے 2 لیٹر پانی لازمی پئیں۔ ظاہر ہے روزے کے دوران پانی پینا ممکن نہیں ہوگا، سحری سے لے کر افطاری تک اپنی ایسی روٹین بنائیں کہ 6 سے 8 گلاس پانی وقتاً فوقتاً ضرور پئیں۔ ایک دم افطاری کے وقت نہیں، بیٹھ کر اور تھوڑا تھوڑا پانی پئیں۔ مشروبات اور چینی سے پرہیز کریں۔ اور چھٹی عادت، سب سمجھدار ہوم میکر سارا سال ہی اپنے کاموں کی لسٹ بنا کر اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتی ہیں، لیکن رمضان میں اس عادت کو زیادہ توجہ اور فوکس کے ساتھ اپنائیں، اور ایسی لسٹ بنائیں کہ جو سادہ بھی ہو اور آپ کے کاموں کے اکارڈنگ بھی ہو۔ جتنا بھی ٹائم آپ کے پاس ہو، صبح سے شام تک اتنے ہی کام کریں، اور جو اس دن آپ آسانی سے کر سکیں وہی اس لسٹ میں مینشن کریں۔ کوشش کریں اپنے گھر کی صفائی ستھرائی رمضان آنے سے پہلے کر لیں۔ اس لسٹ کو شارٹ کٹ بنائیں تاکہ آپ عبادت، اذکار جو ہیں
ان کو آسانی سے کر سکیں۔ اور 7ویں عادت، اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے فجر کی نماز کے بعد اٹھنے سے پہلے تھوڑی دیر سو لیں۔ رات کے وقت عشاء کے بعد 2 سے 3 گھنٹے سو لیں۔ سحری سے 1 گھنٹہ پہلے لازمی اٹھیں، تہجد اور نوافل ادا کریں۔ اور 8ویں عادت، باقی سارا سال ہم اپنی جیب، حیثیت، استطاعت کے مطابق صدقہ اور خیرات کرتے رہتے ہیں، لیکن اس مہینے میں اپنی اس عادت کو مزید وسعت دیں اور صبح سے شام تک جو ہو سکے، چاہے افطاری کی ایک چھوٹی سی ٹرے بنا کر کسی راہ چلتے راہگیر کو روک کر دے دیں، مٹھی بند کر کے کسی تیسرے کو خبر کیے بغیر کسی کی مدد کر دیں۔ زکوٰۃ، فطرانہ کے علاوہ بھی چھوٹی چھوٹی خیرات اور مدد ضرور کرتے رہیں۔ بڑی بڑی افطاریاں اور دکھاوے کے بجائے چھوٹی لوگوں کی مدد کر دیا کریں تاکہ کسی سفید پوش کی مدد ہو سکے۔ اور یہ کام رمضان میں لازمی کریں، کیونکہ ہمارے ارد گرد ہی بہت سے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جن کو یہ عادت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ تو اگر آپ اس طرح سے کسی کی مدد کر دیتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ثواب بھی ہوگا اور اگلے کا بھی پردہ رہ جائے گا۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں ان کو اپنی زندگی میں لازمی شامل کریں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔